اپنی جان مال ہر شے عزت آبرو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرتے ہوئے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا تو بظاہر وہ مردہ ہو گئے۔ تو مالک نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جان لوٹا دی اور قتل کر دیے گئے ان کے جسموں کی بوٹیاں کر دی گئیں، حتیٰ کہ ایسے صحابہ کرام بھی تھے جن کی پہچان بھی جسم کی نہیں ہو سکتی تھی۔ میدان احد میں ایسے بھی تھے جن کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا کہ یہ میرے بھائی کی انگلی ہیں۔ تو اتنی قربانی دینے والے یہ قربانیاں کیسے دے گئے؟ یہ اس لیے دے گئے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے تربیت ہی یہی کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی تربیت ہے ہی یہی۔ اب انہوں نے اپنی جان لوٹا دی، جان قربان کر دی، احد کے میدان میں شہید ہوئے صحابہ کرام۔ منافقین نے کہا کہ اگر ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ جاتے اور میدان جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے۔ اب بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر پتہ ہوتا میدان کربلا میں شہید ہونا ہے تو ادھر جاتے ہی کیوں؟ تو یہ سوچ ہی الٹ ہے۔ تو جن کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے میدان کربلا میں شہید ہونا ہے تو وہ تو مدینہ تو رسول کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے مالک کی مرضی وہاں شہادت کا مقام ہے تو ہم خوشی سے وہ قربانی پیش کریں گے، ورنہ مدینہ تو رسول کو کون چھوڑتا ہے؟ اپنی خوشی سے کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن مشیت الہی تھی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ام الفضل، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی چچی، وہ فرماتی ہیں کہ انہا داخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئیں۔ فقالت یا رسول اللہ، تو عرض کی یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلۃ، آج میں نے بڑی عجیب سی خواب دیکھی۔ قال وما ہوا، آپ نے فرمایا بتاؤ کون سی خواب دیکھی ہے؟ قالت، انہوں نے کہا انہ شدید، وہ بڑی سخت خواب ہے، بڑی عجیب خواب ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وما ہوا، بتاؤ تو صحیح وہ ہے کیا؟ قالت، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا، جسم سے ٹکڑا ایک کاٹ دیا گیا۔ ووضعت فی حجری، اور وہ جسم کا ٹکڑا وہ میری گود میں ڈال دیا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت خیراً، تو آقا علیہ السلام نے یہ خواب سن کے فرمایا تم نے بڑی اچھی خواب دیکھی ہے۔ پھر اس کی وضاحت فرما دی کہ تم نے جو خواب دیکھی ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہ جو تو نے خواب دیکھی ہے یہ بڑی اچھی خواب ہے، تالد فاطمہ تو انشاءاللہ تعالی غلامن، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، یکون فی ہجرے کا، اور وہ تیری گود میں پلے گا۔ گویا
حسین آقا علیہ السلام کے وجود کا ٹکڑا تھا، جو سیدہ فاطمہ کی گود سے ام الفضل کی گود میں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بچہ آپ کی گود میں پلے گا، میرے جسم کا ٹکڑا۔ فوالدت فاطمہ تو الحسین، تو سیدہ فاطمہ کے ہاں سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ فکان فی ہجری، تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ پھر میری گود میں آ گیا جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو امام حسین ام الفضل کی گود میں پرورش پاتے رہے۔ تو آپ امام حسین کو اٹھا کر کبھی اپنے گھر جاتی، کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے در انور پر حاضری دیتی، کبھی سیدہ فاطمہ کے ہاں لے جاتی۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک دن میں امام حسین کو لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر مبارک میں داخل ہوئی۔ فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یوماً فوضعت فی حجرہ، تو میں نے بچے کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ ثم کانت منی التفاتۃ، پھر میں کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر میری توجہ گئی اور اپنے کام میں مصروف ہوئی اور کاموں کو لگ گئی، اور پھر میں نے جب دیکھا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف، تو فیضا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکان، تو آقا علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ تحریکان الدموع، قالت فرماتی ہیں کہ فقلت یا نبی اللہ، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا انداز تھا تکلم کا، گفتگو کا، آقا کی بارگاہ میں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہاں سے آغاز کرتے، بے ابی انت و امی۔ مالکا، آپ کو کیا ہوا، آپ چشمان مبارک سے آنسو بہا رہے ہیں؟ قالا، آپ نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے ہیں، میری گود میں یہ امام حسین تھے۔ فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، اس نے آ کے مجھے خبر دی ہے جبریل امین نے کہ میری امت میرے اس شہزادے کو شہید کرے گی۔ فقلت ھذا، تو میں نے کہا اس شہزادے کو شہید کرے گی؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ واتانی بتربۃ من تربتی حمراء، اور وہ مٹی، سرخ مٹی جہاں اس شہزادے کا خون بہے گا، وہ خون آلود سرخ مٹی بھی لے کر میرے پاس جبریل امین آئے ہیں۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کی جسم کے ٹکڑے کی یہ بچپن کی بات تھی، جب آپ ام الفضل کی گود میں پرورش پا رہے تھے۔ تو جب یہ بات ہو گئی تھی تو اس بچپن، اس دور سے اب کس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس شہزادے کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے باقی ساروں کو پتہ تھا تو امام علی مقام کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے بارے میں کیا جبریل امین نے آ کے خبر دی ہے میرے نانا جان کو۔ تو سارا کچھ پتہ تھا، تو مالک نے یہ تربیت کروائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ مدد طلب کرنا۔
والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے، اور صبر و صلات جب آپ دیکھنا چاہیں اپنے نقطہ کمال پر تو کربلا کی طرف اپنی نگاہیں دوڑائیں۔ آپ کو صبر بھی اپنی انتہا پہ نظر آئے گا اور نماز کی ادائیگی کا سرور بھی اپنے مقام پر اور انتہا پہ نظر آئے گا۔ اور جب یہ صبر و صلات ہوتی ہے تو ساتھ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں یہ آل بیت اطہار اور یہ سارے شہادتیں دینے والے اور اپنی جانیں قربان کرنے والے اکیلے نہیں تھے، اللہ اور اس کا رسول بھی ساتھ تھے۔ تو اس معیت کے بعد کون سا دکھ رہ جاتا ہے؟ تو جو قربان کر دیتے ہیں اپنی جانیں، تو مالک الملک نے ان کے لیے فرما دیا کہ لوگوں کے سامنے تو یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے سمجھا بھئی یہ مر گئے ہیں، اور کیا مرے نہیں ہیں؟ مرے۔ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، میرے محبوب آپ نے بھی اس دروازے سے گزرنا ہے، انہوں نے بھی دروازے سے گزرنا ہے۔ موت آپ پر بھی آنی ہے، موت ان سب پر بھی آنی ہے۔ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ۔ لوگوں نے معنی غلط سمجھا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں، نعوذ باللہ۔ معنی یہ تھا کہ اے میرے محبوب آپ نے بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے، انہوں نے بھی گزرنا ہے، لگ پتہ جائے گا کہ آپ اس مرحلے سے کیسے گزرے ہیں اور یہ کیسے گزرتے ہیں۔ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، یہ معنی اصل تھا۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے، ان کو لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ نہ کہیں۔ باری تعالیٰ وہ مردہ تو ہوئے، انہوں نے جانیں قربان کر دیں، تو مالک نے کہا وہ جنہوں نے جانیں ہمارے نام پر قربان کر دی، ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کو مردہ کہیں۔ تو پھر باری تعالیٰ کیا ہے، ہم تو ان کو خود دفنا آئے تھے، نہ وہ ہمارے سامنے چلتے پھرتے ہیں، نہ آ کے بولتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ کسی کام میں شریک ہوتے ہیں، ظاہری طور پر کہیں نظر نہیں آتے، تو پھر وہ مردہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بل احیاء۔ مالک نے نص اعلان کی، نصاً اعلان کیا کہ وہ زندہ ہیں۔ حیٌ کی جمع احیاء، میت کی جمع اموات۔ مردہ نہ کہیں، میت نہ کہیں، کیا کہیں؟ احیاء، زندہ ہیں۔ باری تعالیٰ ہمیں تو نظر نہیں آتے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا تمہارا شعور ہی کتنا سارا ہے، تمہاری سمجھ ہی کتنی ساری ہے، تمہاری اس چھوٹی سی سمجھ میں یہ بڑی بات نہیں آ سکتی۔ تمہیں ہم دکھائیں گے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، یہ ہم دکھائیں گے، موقع آئیں گے۔ ابھی تمہارے شعور اور ادراک کا دامن بہت تنگ ہے، تمہیں اس کا شعور اور ادراک نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، یہاں تو بین کیا مردہ کہنا۔ اب زبان پہ اگر تالا لگ بھی جائے، انسان کی زبان روک دی جائے کہ آپ نے یہ بات نہیں کہنی ہے، آپ نے یہ لفظ نہیں بولنا ہے، چلیں زبان کو روک لیں گے، جبراً بھی روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزوں کو انسان نہ سمجھتے ہوئے بھی بولنے کی استطاعت، گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ ہر شے کا ادراک ہر ایک کو نہیں ہوتا، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ ان کو خاموش رہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے زبان بندی کر دی ہے کہ زبان سے لفظ نہیں نکالنا۔
لیکن زبان سے اگر لفظ بندہ نہ بھی نکالے تو دماغ میں بات کے آنے کو تو نہیں روک سکتے. خیال جس کو کہتے ہیں, گمان جس کو کہتے ہیں. تو بھئی ہم تو خود بھئی دفن کر کے آئے تھے, تو مالک نے کہا یہ زندہ ہیں, ان کو مردہ نہیں کہنا ہے, تو ہم تو خود دفن کر کے آئے, قبر میں اتارا تھا. تو میں نے ایک تو بتایا تھا کہ وہ قبر میں بھی 1300 سال بعد بھی زندہ ہی نظر آتے ہیں. ان کے وجود کو یہ مٹی کھاتی نہیں ہے. ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض, اللہ نے زمین پر اپنے انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے, وہ ان کو چھو بھی نہیں سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اگر بندہ اپنی زبان پر تالا لگاتے ہوئے وہ مردہ کہنا چھوڑ بھی دے تو خیال آ سکتا تھا, گمان آ سکتا تھا, ذہن میں ایک تصور آ سکتا تھا کہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے, وہ تو اب یہاں اس دنیا سے پردہ کر گئے, دوسری جگہ, دوسری منزل پہ, دوسری طرف چلے گئے, آگے کی دنیا میں چلے گئے. تو مالک نے ایک اور آیت اتاری, اس میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی رضا کی خاطر قربان کی ہیں, ان کو مردہ تصور بھی نہیں کرنا ہے. تصور اور گمان پر بھی بین لگا دیا کہ سوچنا بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ بل احیاء, وہ زندہ ہیں. تو باری تعالیٰ زندہ ہیں تو ان کو روٹی بھی کھانا چاہیے تھی. تو فرمایا یہ تم روٹیاں یہاں پر کھاتے ہو, کھاتے پیتے تم ہو یہاں, جو وہ زندہ ہے نا عند ربہم یرزقون, دسترخوان رب ذوالجلال بچھاتا ہے اور وہ کھانے وہاں پر کھاتے ہیں. عند ربہم یرزقون, اپنے رب کی بارگاہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے, اور وہ رزق دیا جاتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ فلسفہ موت و حیات ہے کہ زندگی اس کو نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ نصیب ہوتی ہے. وہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کافر زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے. جس کو اللہ رسول کی بارگاہ نصیب نہیں ہوتی, وہ اگر زندہ ہو, چلتا پھرتا ہو, کھاتا پیتا ہو, سارے کام سر انجام دیتا ہو, جو کچھ مرضی یہاں چلتے پھرتے, سوتے, اٹھتے, بیٹھتے, سارے امور سر انجام دیتا ہو, لیکن اللہ رسول کی چوکھٹ نصیب نہیں ہوئی ہے, تو مالک الملک کہتا ہے کہ یہ مردہ جا رہا ہے. اور مومن, اب وہ کافر, وہ مرنے کے بجائے, وہ تو چلتے پھرتے مردہ ہے, تو بعد میں تو مردہ رہنا ہی ہے. تو کافر ہر حال میں مردہ ہوتا ہے, اور مومن جب چل پھر رہا تھا تو زندہ تھا, ساروں کو نظر بھی آ رہا تھا, لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے تو مالک الملک کہتا ہے یہ یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی زندہ ہی ہے, مردہ. گویا مردہ ہونا شہداء کی زندگی سے نکال دیا گیا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں مومن کبھی مرتا نہیں ہے. زندہ ہے تو وہ تو زندہ ہے ہی صحیح, وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے. اس لیے اس کے ذریعے سے اسلام زندگی پاتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ رب العزت نے یہ سبق مومنین کو سکھایا, اور جہاں آزمائشیں آئیں, جتنے بڑے لوگ ہیں اتنی بڑی آزمائشیں آتی ہیں, لیکن ان کو مالک نے بے سر و سامان نہیں چھوڑا, اتنا بڑا ہتھیار عطا کیا, ایک صبر کا, ایک نماز کا. بس آج کا سبق صرف یہ لے کے جائیں کہ آپ نے ہر مشکل دور میں, ہر مشکل کام میں, ہر مشکل وقت میں
اپنی نگاہیں اپنے اللہ رب العزت کی ذات پر رکھ کر ہر مشکل کو خوشی سے برداشت کرنا ہے۔ اور کس کی خاطر برداشت کرنا ہے؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر برداشت کرنا۔ جب رب کی رضا کی خاطر برداشت کرنا ہو تو علی اصغر کو قربان کرتے ہوئے ذرا برابر بھی من میں تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ سب کچھ لوٹا دیا جائے گا، اور رو کے نہیں لوٹایا جائے گا، مسکراتے ہوئے خوشی سے کہ مالک الملک یہ تو ایک علی اصغر تھا، اگر کروڑوں علی اصغر بھی ہوتے تو تیرے نام پر قربان کر دیتے۔ اور وہ برداشت بھی کرتے ہیں، اگر چاہتے تو فرات کا رخ مڑ سکتا تھا، آسمان کی طرف امام علی مقام نظر اٹھاتے تو آسمان بارش برساتا، پانی کی کمی نہیں تھی۔ اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم پھوٹتا ہے، تو علی اصغر کے ایڑیاں رگڑنے سے کیسے چشمے نہ پھوٹتے۔ لیکن استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے قدامن تھامے رکھو اور نماز۔ اور امام علی مقام نے بھی جو صبر کا دامن تھاما تو پوری دنیا کو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو سبق سکھا گئے کہ صبر کا دامن کیسے تھامتے ہیں۔ اور اس حال میں بھی جب چاروں طرف سے نرغہ ہے، دشمنوں کے تیر ہیں، چاروں طرف گھیرا ہوا ہے، تو پھر وضو خون سے بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس حال میں بھی سجدے میں سر رکھ کر اپنے مالک کی بارگاہ کے ساتھ جب سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہوگا تو سبحان ربی الاعلیٰ کے کہنے کی اصل کیفیات امام علی مقام نے سجدے میں امت کو سکھا دی کہ نماز پڑھتے ہیں تو کس انداز سے پڑھتے ہیں، اس انداز سے پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازیں ساری پیچھے سوچ ہوتی ہے، پیچھے کی طرف کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، پیچھے پیچھے جائیں تاکہ سب سے پہلے باہر نکلیں۔ کاش کبھی مالک کو سنانے کے لیے بھی نماز پڑھیں کہ ہم تیری بارگاہ میں کہہ کیا رہے ہیں۔ تو بس یہ دو سبق، دو چیزوں کا، صبر اور نماز، یہ میرے مالک کا حکم ہے، بندہ مومن کی یہی شان ہے۔ اس کو اختیار کریں تو آپ کے من میں سکون اور تسکین مالک وہ پیدا فرمائے گا کہ ہر حال میں کبھی آپ کو رنج نہیں ہوگا، بلکہ سکون، طمانینت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حلاوت، صبر کی حلاوت، نماز کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی، سینے کا سرور ہے، دل کا سکون ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔